تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. تمام تر حمد و ستائش ہر قسم کی کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کی ذات کبریا جل جلالہ سبحانہ و تعالی ہے. کروڑوں سلام اللہ تعالیٰ کے اول تا آخر تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی پر جنہوں نے تشریف لا کر ظلم و جبر اور ہر قسم کی ناانصافی کے خلاف جدوجہد فرما کر کمزور لوگوں کو انصاف دلایا، مظلوموں کو ظلم سے بچایا اور انصاف کا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے بول بالا فرمایا. انصاف کی بات کرنا، انصاف دلانے کی کوشش کرنا، انصاف کا پیغام دینا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی آج یہ کوئی اتنا آسان کام ہے. جب انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو انصاف دینے اور دلانے کی کوشش فرمائی، جدوجہد کی اور انصاف کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے جب ایک معاشرہ قائم کیا، ایک ملت قائم کی، تو لوگوں نے جنہیں ناانصاف پسند نہیں تھا، جو انصاف نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مفاد کے خلاف تھا، خاص طور پر جو زمانے کے سردار، دولت مند اور سیاسی مفاد رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو انصاف کے قیام کی وجہ سے، انصاف کے پیغام اور انصاف کی جدوجہد کی وجہ سے شہید کیا، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ آل عمران کی 21-22 نمبر آیات ہے. فرمایا کہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ بھی جرم تھا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانہ میں تشریف لاتے اور وہ انصاف کی بات کرتے تو یہ ان کو
ناحق قتل کر دیتے تھے۔ پھر ایسے بھی انبیاء علیہ السلام کے پیروکار اور سچی محبت رکھنے والے، انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھانے والے، انبیاء علیہ السلام کے انصاف کے مشن پر قائم رہنے والے ایسے لوگ بھی بعد میں آیا کرتے۔ تو فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ فرمایا کہ اسی طرح زمانے کے یہ مفاد پرست لوگ ان انبیاء علیہ السلام کے ان پیروکاروں کو جو انبیاء علیہ السلام کے انصاف کے مشن کو بڑھانا چاہتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، شہید کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر جو جناب رسالت معاب علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کے ان ظالموں کے لیے بھی جنہوں نے انصاف کے راستہ میں اس طرح سے رکاوٹ ڈالی کہ انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور حال تا مستقبل فرمایا جو بھی انصاف کے دشمن ہیں، انصاف نہیں چاہتے، تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے کر خبردار کر دیجیے کہ یہ عذاب دنیا میں بھی ان پر آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بظاہر اعمال اچھے، لباس اچھا اور شخصیات اچھی، مگر جیسے ہی انصاف کی بات ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل دیا۔ تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے دشمن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال پر خود ہی پانی پھیر دیا کہ انصاف کے خلاف ہونے اور انصاف کے حکموں کو بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو اس دنیا میں بھی برباد کر دیا اور آخرت میں بھی ان کے اعمال برباد ہیں، کوئی اجر نہیں ہوگا ان کے لیے۔ فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے تنبیہ فرماتے ہوئے اس تاکید کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ یہ حکم سنایا، ارشاد فرمایا
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اے حبیب کبریا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف، آپ پر، آپ کی ذات پر، آپ کے دل پر یہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ جس طرح اللہ تعالی نے انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کی بات اس قرآن کریم میں سمجھائی ہے، آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کریں، انصاف کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم جناب رسالت معاب علیہ السلام کو ہے، پھر آپ علیہ السلام پر ایک دوسرا کتاب جو ہوتا ہے وہ امت کے ہر فرد کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اے آخری نبی کے ماننے والوں، یاد رکھو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ بن جائے جو کسی خائن کا حمایتی بن کر اس کی طرف سے انصاف کے خلاف لڑنے لگ جائے، جھگڑنے لگ جائے، جھگڑالو بن جائے۔ کیونکہ پہلی امتوں میں، پہلے زمانوں میں یہی ہوا کہ نیکوکار لوگ بھی بہت ہوتے تھے، انصاف پسند بھی بہت لوگ ہوتے تھے، انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو جان دے دیا کرتے تھے، مگر جب انصاف کی بات ہوتی تو کچھ لوگ انصاف کے خلاف ظالم کے حق میں حمایتی بن کر اس جھگڑے کے حصہ دار بن جاتے، نتیجہ انصاف کو پھر بدلا جاتا، بدلنا پڑتا، فرقے بنتے اور ایسے قاضی اور واعظ بکتے جو انصاف کے فیصلوں کو بدل دیا کرتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے امت محمدیہ علیہ السلام کو یہ تنبیہ فرماتے ہوئے ہر ایک فرد کو آپ علیہ السلام کے اس کتاب کے حوالہ سے تنبیہ فرمائی کہ اے سننے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے کلمہ پڑھنے والے، اے مسلمان کہلانے والے، یاد رکھ تو ان پہلے لوگوں کی طرح کسی خائن، کسی ظالم، کسی انصاف کے قاتل کے
حق میں حمایتی بن کر جھگڑالو نہ بن جانا کہ کہیں انصاف کے راستہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اصل میں انصاف بدلا ہی یہاں سے گیا، انصاف کمزور ہی یہاں سے ہوا کہ جب واعظ بکے، جب پڑھنے پڑھانے والے بکے، جب انصاف کے حکموں کو بدلا گیا، قتل ہوتے رہے اور دیت چلتی رہی، دولت زادے انصاف خریدتے رہے اور قاضی انصاف بیچتے رہے، تو پھر یہ انصاف اتنا بدنام ہوا، اتنا بکا کہ تقریباً دنیا میں 70% انصاف نہیں مل سکتا، جس کی وجہ سے انصاف پر تجزیہ کرنے والوں نے یہ رپورٹ پیش کی، اور ہمارے ہاں تو 90% انصاف نہیں۔ کیوں؟ کہ انصاف کی بات اس وقت ذہن میں بیٹھتی ہے جب ایک بچہ سکول میں جاتا ہے، مدرسہ میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم سمجھا کر پڑھایا جاتا ہے، تو سورہ بقرہ سے لے کر آخری سورت تک، اور جیسا کہ یہ حکم سورہ النساء کی آیت نمبر 5 کا ہے، جب اس حکم کو ایک بچہ، ایک بچی پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان نہیں دے سکتے، انصاف نہیں بیچ سکتے۔ اور جب انصاف مکتب اور مکاتب میں بکتا ہو، بدلا جاتا ہو، تو پھر انصاف قانون کے کسی کٹہرے میں بھی آسان اور ممکن نہیں ہوتا۔ جبکہ انصاف مانگنے والوں یا انصاف کی بات کرنے والوں یا انصاف کی حمایت کرنے والوں یا انصاف کا پیغام دینے والوں کو تو قانون کے کٹہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ یہ بات سب کے سامنے واضح ہے، عیاں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مقدس کی بہت سی آیات میں انصاف پر زور دیا ہے، وہاں قرآن مقدس کی اس آیت میں، اس حکم میں یہ تنبیہاً دو حکم ایک ساتھ اس لیے سنائے ہیں کہ ایک مسلمان بچے اور بچی کے ذہن میں، ایک مسلمان بالغ مرد اور عورت کے ذہن میں، ایک بزرگ مرد اور عورت کے ذہن میں یہ حکم بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام پر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ ہو۔ اور اسی میں جو دوسرا حکم ایک ساتھ ہے
کہ کوئی شخص انصاف میں خیانت کرنے والے کی طرف سے اس کا حمایتی بن کر جھگڑالو نہ بن جائے، کہ اس طرح فسادات اور قتل و غارت کو مزید ہوا ملے گی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا۔ فرمایا ایمان والو یاد رکھو اللہ کے قانون کے، اس کے حکموں کے نگران بن جاؤ، اس کے پیغام رساں بن جاؤ، اس کے قانون اور انصاف کو قائم کرنے اور انصاف کا پیغام دینے، انصاف کی گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، انقلاب برپا کر دو، معاشرے میں انصاف کا بول بالا کر دو۔ چاہے انصاف تمہاری ذات کے خلاف ہو، چاہے انصاف تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے انصاف تمہارے اقربا کے خلاف ہو، چاہے انصاف قائم کرنے یا انصاف کی بات کرنے، انصاف کا فیصلہ سنانے کے لیے کوئی نادار غریب تر ہو یا کوئی غنی دولت مند ہو، انصاف کا فیصلہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کے حقدار کو ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ان دونوں کا رب ہے، دونوں کا مولا ہے، دونوں کا معبود و مسعود ہے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کے لیے انصاف کو یکساں مقرر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی ان دونوں کے حالات کی وجہ سے ان دونوں کے قریب تر ہے کہ اگر تم انصاف نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور انصاف دے دے گا، بشرطے کہ انصاف کے مستحق ہونے والے خود کہیں انصاف میں مجرم بن کر نہ آئے ہو، کسی اور معاملے میں، کسی اور بات میں، کسی اور کوتاہی میں، کسی عملی کوتاہی میں، نماز میں، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے کسی اور حکم میں وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر مہربان ہے، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کو خیر خواہی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا فلا تتبعوا الهوى، خبردار اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو،
اپنی خواہشات کی وجہ سے انصاف کا دامن مت چھوڑو، انصاف میں غلط بیانی نہ کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی انصاف کی بات کرنی ہو تو انصاف کی بات کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، گھما پھرا کر یا منہ پھیر کر انصاف کی مجلس سے، انصاف کے حکم سے، انصاف کے کٹہرے سے، انصاف کی بات سے اگر پھر جاؤ گے تو کیا سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی بات پر تنبیہاً زور دینا ہو اور کسی بات کو خوب تر کر کے ایک خلاصتاً جواب میں سمجھانا ہو تو فرمایا بس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس کردار سے جو تم انصاف کے بارے میں کر رہے ہو، اس عمل سے جو انصاف کے بارے میں تمہاری مجلس عاملہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اور اس حال میں کہ خبردار ہے۔ یہاں خبیرن ایک حالت ہے اللہ تعالیٰ کے خبردار ہونے کی کہ وہ ہر حال میں تم پر نگران ہے، تمہاری ایک ایک بات کی اس کو خبر ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہ کیسے بچ سکتے؟ اس بات پر جو زور دیا کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، انصاف کو قائم کرو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے اقربا کے خلاف ہو، یہاں تک کہ یہ آیت سورہ النساء کی 135 نمبر آیت ہے، اور اسی کی ایک وضاحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم سے دشمنی کی کوئی وجہ اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر تم اپنی خواہشات پر نہ آ جاؤ کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جن کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو اور انصاف ان کے حق میں جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تم ایسی قوم کے خلاف جارحیت کرو انصاف میں، ان کا انصاف تم قتل کر دو، ان کا انصاف تم پامال کر دو۔ تو ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی قوم تمہاری دشمن بھی ہے اور انصاف اگر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم میں انصاف اس قوم کے حق میں آتا ہے
تو انصاف ہے، ان کو انصاف دو۔ اسی لیے جناب رسالت معاذ علیہ السلام نے صحیح احادیث میں یہ واقعہ قرآن کریم کی مقدس آیات کی روشنی اور آیات مقدسہ کی تفسیر اور وضاحت میں آتا ہے کہ ایک یہودی کو ایک نام نہاد مسلمان جو کہ اندر سے منافق تھا گھسیٹ کر لایا کہ یہ معاملہ ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ جناب رسالت معاذ علیہ السلام نے دونوں کی بات اچھی طرح سنی اور پھر جناب رسالت معاذ علیہ السلام نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا جسے وہ نام نہاد منافق مسلمان مجبور کر کے عدالت نبی علیہ السلام میں لایا تھا۔ اس یہودی کے حق میں جناب رسالت معاذ علیہ السلام نے اس لیے فیصلہ کر دیا کہ انصاف اس کی طرف جاتا تھا، وگرنہ یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ جناب رسالت معاذ علیہ السلام کے خلاف بہت سی ناانصافی کی تکلیف دہ کاوشیں کی، جسارتی کی، سازشیں کی، ظلم و ستم کیا، جس کی وجہ سے یہود کے خلاف جنگ لڑنا پڑی، مگر اس کے باوجود جب بات انصاف پر حق پسندی کی آئی تو جناب رسالت معاذ علیہ السلام نے جس طرح حکم تھا ایک دشمن کو بھی انصاف دے کر اپنی سیرت طیبہ سے، اپنی سنت طیبہ سے یہ سبق دیا کہ انصاف چاہے دشمن کو دینا پڑے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عام سنتوں کو تو ہر قوم ہر مذہب میں سراہا جاتا ہے، ہر نبی کی سنتیں تقریباً ایک جیسی ہیں، مگر سب سے بڑی سنت جہاں اخلاق ہے اس سے زیادہ انصاف، اور اگر انصاف نہیں تو پھر صرف سنتوں کا نام لینا، یہ سنتوں کا پیغام ضرور ہے مگر عمل نہیں۔ عمل اس وقت ہوگا جب انصاف ہوگا۔ جناب رسالت معاذ علیہ السلام کی عدالت کے بعد اس منافق نے اس یہودی کو پھر مجبور کیا کہ آپ علیہ السلام کو کچھ حالات کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا، آپ کے ہاں اور بھی بہت سے فیصلے تھے، ہمارے ایک اور بھی قائد ہیں ان کے پاس جا۔ یہودی کو تسلی تھی کہ تورات میں وہ پڑھ چکے تھے کہ یہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ جن کا فیصلہ 100% حق تعالی کی طرف سے سنایا جانے والا اس کے آخری رسول کا پر حق فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کو اس آخری نبی کا ماننے والا کوئی بھی اولی الامر ضائع نہیں کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ وہ یہودی تورات کی ان باتوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کو تو دیکھ لیا کہ باقی آخری نبی ہے، ان کے اولی الامر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دونوں آ گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بات سنتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ تو تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کرانا چاہیے۔ وہ یہودی کہتا ہے جناب انہوں نے تو میرے حق میں کر دیا ہے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جلد بازی میں ہوا ہے لہذا آپ سے فیصلہ کرایا جائے۔ میں تو تیار ہوں، آپ کر دیں فیصلہ۔ کہتا اچھا۔ جناب خلیفہ راشد عمر فاروق کے معنی یہی ہے کہ سچ مچ کا فیصلہ کرنے والے، جس طرح ان کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ فرمانے لگے پھر یہ فیصلہ ہے تو پھر فاروق کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اور دوسری عدالتوں میں لے جاتا ہے اس کا ہی کام تمام کر دینا چاہیے، تاکہ ایسے منافق اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اہل بیت علیہ السلام کو بدنام نہ کرتے۔ جب یہاں سے جانا تھا پھر حیدر اقرار کے پاس جانا تھا، تو یہیں کا یہیں کام تمام ہو گیا، یہودی کو یقین آ گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم انصاف کی جدوجہد اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ جس طرح کرنے کا حق ہے۔ ہم اجتماعی طور پر کمزور ہیں، انفرادی طور پر بھی کمزور ہیں، تاہم میں اور میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے جو کم از کم اس مسجد کی چار دیواری میں بیٹھے ہیں، اگر انصاف کی ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں ذہن میں بٹھا لیں، کم از کم اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، تو ہم میں سے تو انشاءاللہ ہر شخص اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور نجات کا مستحق ہو جائے۔ اور پھر اگر انصاف کی اسی بات کو کتاب و سنت کے مطابق، جیسا کہ ہم امر بالمعروف کے لیے ہر ماہ ہر جمعرات سے روزہ لگانے کی اور امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنے کی اپنی طرف سے جو ممکن ہے جو چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم یہ کئی لوگوں کے ذہنوں تک ہم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالہ سے بھی انصاف کا یہ پیغام پہنچا سکتے۔ ہمارے اس معاشرہ میں جہاں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں، فلاں جگہ پہ انصاف نہیں، تو انصاف جب کسی مکتب میں نہیں، کسی مدرسہ میں نہیں، کسی سکول میں نہیں، جہاں ایک بچے یا بچی کی آبیاری ہوتی ہے، تو پھر انصاف کسی اور جگہ تلاش کرنے کی بجائے سب سے پہلے ہمیں خود سے اور اپنے گھر سے انصاف کو ذہن میں رکھنے اور انصاف کی کم از کم بات کرنے کی بھی حد تک اپنا ایمان بنا لے، تو انشاءاللہ تعالی انصاف ہمارے دل میں گھر کر جائے گا، تو ہمارے عمل میں بھی اللہ تعالی انصاف کو
ہمارے جذبوں کے ساتھ بھر دے گا۔ تو انصاف کے حکم احکام قرآن مقدس میں اول پارہ سے لے کر آخری پارہ تک ہر پارہ اور سورت میں موجود ہے۔ جناب رسالت معاذ علیہ السلام جمعہ کے خطبہ میں بھی وہ آیات تلاوت کیا فرمایا کرتے تھے جن میں عدل و انصاف کا حکم ہے۔ تو اگر اسی طرح ہم قرآن مقدس کو روزانہ چند آیات کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں دین کے ایک ایک مسئلہ کا اور اس کے معنی اور مطلب کا علم ہوتا جائے گا، اور مہینے بھر میں ہم کم از کم 100 سے زائد آیات کو پڑھنے سمجھنے کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور انصاف کی بات بھی ہمارے ذہنوں میں قرآن مقدس کو روزانہ پڑھنے کی وجہ سے مستحکم ہو جائے گی، اور ہمارے عمل میں بھی ہمارا یہ جذبہ عدل و انصاف کا آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس مقصد کے لیے انصاف کا یہ عنوان کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کیا ہے، تاکہ انصاف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں ایک ضرورت ہے، اور ہم انصاف کا پیغام بھی ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک امر بالمعروف کے حوالہ سے پہنچائیں، سمجھائیں اور اس کا بول بالا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور ہر ایک مسلمان کو قرآن مقدس کی تعلیمات اور سیرت و سنت انبیاء علیہ السلام کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاق، عدل و انصاف، امر بالمعروف، توحید و سنت پر قائم رہنے اور اس بات کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری موت کے وقت بھی بخشش فرمائے، آخرت میں اللہ تعالی ہماری نجات فرمائے۔